السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف، ملکہ بلقیس اور اس کے تخت کا واقعہ۔ قرآن مجید میں سورۃ نمل میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نبی سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے درمیان ایک ایمان افروز مکالمے اور حکمت سے بھرپور واقعات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف نبوت عطا کی تھی بلکہ ایک عظیم شان بادشاہت بھی دی تھی۔ ان کی حکومت زمین پر انسانوں، جنات اور پرندوں سمیت مختلف مخلوقات پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوقات کی زبان سمجھنے اور ان سے بات کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی تھی۔ یہ واقعہ قرآن پاک کے مطابق اس وقت پیش آیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کو عام کرنے کے لیے بلقیس کو دعوت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ ایک دن وہ اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے تو ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کی غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، اگر ہدہد معقول وجہ نہ لایا تو اسے سزا دی جائے گی۔ ہدہد کی خبر۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد واپس آیا اور ایک حیرت انگیز خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ سبا کی ایک قوم کے پاس گیا تھا جہاں ایک عظیم الشان ملکہ حکومت کر رہی تھی۔ اس کا نام بلقیس تھا اور اس کا تخت بہت شاندار تھا، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کو اپنا معبود مانتے تھے۔ خط کا بھیجنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک خط بھیجا جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی گئی تھی۔ خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مجھ پر بلندی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس کی مشاورت۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو خط دکھایا اور ان سے مشورہ لیا۔ درباریوں نے جنگ کی تجویز دی، لیکن ملکہ بلقیس نے حکمت سے کام لیتے ہوئے پہلے تحفے بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت اور ارادوں کا اندازہ لگا سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل۔ جب طائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے
وہ اس سے بہتر ہے جو تم لائے ہو۔ انہوں نے تحفے واپس بھیج دیے اور ملکہ بلقیس کو اپنی قوم سمیت ان کے پاس حاضر ہونے کا پیغام دیا۔ تخت لانے کا واقعہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس ان کے دربار میں آنے والی ہے تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس آئے اور مسلمان ہو جائے۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ تخت کو اتنی دیر میں لے آئے گا جتنی دیر میں انسان اپنی جگہ سے اٹھے۔ لیکن ایک دوسرے شخص جسے علم کتاب عطا کیا گیا تھا اس نے کہا وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو لا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے موجود پایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ملکہ بلقیس کا ایمان لانا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو انہوں نے اپنے تخت کو پہچان لیا۔ جو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا، انہوں نے کہا گویا یہ وہی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ایک شیشے کا محل تیار کیا۔ جب بلقیس محل میں داخل ہوئی تو انہوں نے شیشے کے فرش کو پانی سمجھا اور اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وضاحت کی کہ یہ ایک شیشے کا فرش ہے۔ اس پر ملکہ بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تابع ہوتی ہوں۔ اس واقعے کی حکمتیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 2، دعوت حق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہایت حکمت سے بلقیس کو توحید کی دعوت دی۔ نمبر 3، حکمت اور مشاورت۔ ملکہ بلقیس نے اپنی عقل و فراست سے معاملہ حل کیا اور جنگ کی بجائے صلح کا راستہ اختیار کیا۔ نمبر 4، ایمان کا راستہ۔ ملکہ بلقیس کا اسلام قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حق کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حکمت، علم اور اللہ تعالیٰ پر یقین انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ تاریخ کا ایک ایمان افروز حصہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں،
تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.